اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے، نزولاً 53 نمبر سورہ ہود کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، جبکہ قرآن مجید کی ترتیب میں مصحفی ترتیب اس کی 12ویں نمبر پر ہے سورہ ہود کے بعد۔ جس طرح سورہ یوسف یہ ترتیباً سورہ ہود کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے، تو اسی طرح نزول میں بھی سورہ ہود کے بعد ہے، لیکن نزولاً 53 نمبر اور ترتیباً یہ قرآن مجید کی ترتیب میں جو ہمارے سامنے یہ کتاب یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ 12ویں نمبر پر ہے سورہ ہود کے بعد۔ سورت چونکہ مکی سورت ہے، مکی صورتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پالا اپنی قوم سے تھا، جن میں انہیں اور ان کے ساتھیوں کو کافی تکالیف وہ دی گئی ہیں۔ یہ تو مکی صورتوں میں زیادہ تر جو صورتوں کا محور ہے اور صورتوں کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، یہ تو وہ پیغمبر کو تسلی کے انداز میں ہے۔ سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط یہ وہ 5 باتیں ہیں کہ جو ہم ہر سورت کے آغاز میں ذکر کرتے ہیں۔ ربط ماقبل کے ساتھ، جسے مناسبت بھی کہتے ہیں، ربط بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں یہ آیت نمبر 120 میں کہا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم پیغمبروں کے یہ واقعات آپ کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ یہ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی مضبوطی کے لیے اور انہیں تسلی دینے کے لیے یوسف کا یہ واقعہ تفصیلاً اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ گزشتہ صورت میں تسلی کا مضمون تھا اجمالاً، یہاں پہ اس صورت میں حضرت یوسف کا یہ تفصیلی واقعہ یہ ان کی دل کی مضبوطی کے لیے اور تسلی کے لیے یہ واقعہ مفصل ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ تو اسی وجہ سے سورہ یوسف کو سورہ ہود کے بعد رکھا گیا ہے۔ دوسرا ربط، گزشتہ صورت میں یہ آیت نمبر 71 میں کہا گیا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، ابراہیم کو اور ان کی بیوی کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی گئی۔ یہ تو صرف یعقوب کا وہاں پہ نام ذکر ہوا تھا، یہ تو اس صورت میں یعقوب کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے، اور یہ تفصیلی واقعہ حضرت یعقوب کے حوالے سے علیہ السلام یہ واقعہ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تیسرا ربط، گزشتہ صورت میں
فرشتوں کی جو دعا ہے ابراہیم اور ان کی زوجہ کے لیے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، یہ کہ اللہ کی رحمت ہو، تین الفاظ یہ ذکر کیے گئے تھے، سلام، رحمت اور برکت، یہ کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ یہ رحمت یہ ہمیشہ تمہارے خاندان میں رکھے۔ یہ آیت نمبر 73 میں فرشتوں کی دعا تھی۔ یہ تو اس صورت میں اس کے جو برکات ہیں، ان برکات کا نمونہ وہ سارہ کی اولاد میں، اسحاق کی اولاد میں وہ جو برکات کا نمونہ ہے، یہ تو وہ اس صورت میں وہ ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے پیغمبر یہ پھر اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں، یعقوب کی اولاد میں آئے ہیں۔ یہ فرشتوں کی وہ دعا تھی کہ اللہ یہ سلامتی اور یہ رحمتیں تمہارے گھر میں ہمیشہ بنائے۔ تو پھر اللہ نے انہیں یعقوب کو بھی کثرت سے اولاد دی ہے، اور جو نبوت کا سلسلہ ہے تو وہ انہی میں باقی رکھا ہے۔ حضرت یوسف کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا، اور پھر یہ سلسلہ یہ یعقوب کی اولاد میں یہ چلتا رہا ہے۔ تو اس صورت میں اس برکات کے جو نمونے ہیں تو وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یا گزشتہ صورت میں نمبر آپ خود دیتے جائیں، یا گزشتہ صورت میں بے حیائی کا ایک قسم کا نمونہ وہ ذکر کیا گیا کہ وہ قوم لوط کی بے حیائی تھی۔ بے حیائی کا ایک نمونہ قوم لوط کے واقعے کی شکل میں وہ ذکر کیا گیا۔ یہ آیت نمبر 77 سے تھا۔ یہ تو اس صورت میں بے حیائی کا ایک دوسرا نمونہ وہ ایک عورت کی شکل میں وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں اس نے یوسف سے بے حیائی کا مطالبہ کیا ہے، اور یوسف یہ اسی کے گھر میں رہتا تھا۔ تو اس صورت میں بے حیائی کا ایک دوسرا نمونہ وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک عورت کا مطالبہ ہے ایک غیر مرد سے۔ یا گزشتہ صورت میں آخری آیت میں یہ کہا گیا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 123 میں کہ اللہ ہی کے لیے ہے غیب کا علم آسمانوں اور زمین کا۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 3 میں اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اس سے پہلے آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، آپ بے خبر تھے اس واقعے سے۔ مطلب یہ کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں پیغمبر۔ یا گزشتہ صورت میں، گزشتہ صورت وہ بھی ایک پیغمبر کے نام سے مصدر تھا، اور وہ پیغمبر ہود تھے۔ یہ صورت بھی ایک دوسرے پیغمبر کے نام سے موسوم ہے، اور وہ یوسف ہیں۔ یا گزشتہ صورت کا آغاز یہ قرآن کی صداقت سے اور قرآن کی سچائی سے کیا گیا تھا، وہ بھی ذوات الراس صورتوں میں تھی، جبکہ اس صورت کا آغاز بھی یہ قرآن کی سچائی اور حقانیت کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور یہ صورت بھی ذوات الراء میں سے ہے۔ یا گزشتہ صورت میں علم غیب کی نفی تھی ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ۔ یہ صورت، یہ پوری صورت علم غیب کی نفی پر ہے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ۔ حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ میرے بیٹے کو کہاں لے گئے،
باپ سے انہوں نے جھوٹ بولا، باپ کو پتہ نہیں چلا، پھر قریب ہی وہ کنویں میں انہیں پھینکا ہے، گرایا ہے، باپ کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت یوسف انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں شدت غم کی وجہ سے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔ پیغمبر کو تو اپنے کھوئے ہوئے اور گمشدہ بیٹے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن آج کا پیر اور آج کا ملنگ وہ لوگوں کو ناخن میں وہ دکھا دیتا ہے کہ ناخن میں جی فلاں گمشدہ چیزیں جو ہے وہ فلاں پیر دکھاتا ہے، جبکہ دوسری جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، حدیث میں آتا ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، عزت مند کا بیٹا، عزت مند کا پوتا، عزت مند کا پڑ پوتا، یعنی سارے کریم ہیں، سارے پیغمبر ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آئے ہیں، ایک ایک کی اولاد ہے تو دوسرا دوسرے کی اولاد ہے، لیکن اس کریم خاندان کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا بیٹا یہ کہاں پہ ہے، اور پیغمبروں کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن آج کا پیر اور آج کا فقیر وہ لوگوں کو ناخن میں ہی وہ دکھا دیتا ہے۔ تو کوئی کوزے، یہ کوزا اسے پھرانے کا سورہ یاسین کے ذریعے لوگ وہ طریقے استعمال کرتے ہیں کہ سورہ یاسین میں یہ جتنے مبین آئے ہیں تو بس کوزے پہ تم چف کرو تو وہ کوزا جو ہے وہ پھر جائے گا اور تمہیں چور کا پتہ چل جائے گا اور تمہیں گمشدہ چیز وہ معلوم ہو جائے گی۔ پتہ نہیں اس معاشرے میں لوگوں نے کیا کیا طریقے وہ ایجاد کیے ہیں۔ تو اس صورت میں علم غیب کی نفی ہے یعقوب اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے، یا گزشتہ صورت میں آخر میں کہا گیا وتوکل علیہ، صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو۔ یہاں پر حضرت یعقوب جی ان کا اعتماد اور بھروسہ وہ اللہ پر وہ ذکر کیا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں فصبر جمیل، بس میرا کام وہ اللہ پر بس وہ صبر کرنا ہے، اچھا صبر کرنا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں یعقوب کا وہ توکل جگہ جگہ وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور حضرت یوسف کا توکل بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یا گزشتہ صورت میں یہ پیغمبروں کا توحید کا بیان تھا کھلے میدان میں، پیغمبروں کا توحید کا بیان تھا کھلے میدان میں، یعنی پیغمبروں نے کھلے میدان میں اور کھلی سانس لے کر بھی توحید کا پرچار کیا ہے۔ لیکن اس صورت میں اس بات التوحید ہے، حضرت یوسف کی زبانی جیل میں، یعنی پیغمبر جیل میں بھی قید ہو تب بھی وہ اللہ کی توحید ہی بیان کرتا ہے، اور وہ توحید سے غافل نہیں ہوتا اور وہ توحید سے بے پرواہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیل میں بھی اللہ کی توحید وہ بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 39-40 ان آیات میں یہ توحید یہ آ جائے گی۔ پیغمبر ہمیشہ وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت یہ بیان کرتے ہیں۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے روابط ہیں اور مناسبات ہیں دونوں صورتوں کے درمیان۔ تیسری بات جو ہم ہر صورت کے آغاز میں ذکر کرتے ہیں وہ ہے ممیزات السورہ، امتیازات السورہ۔ وہ کون سی امتیازی باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں اور دیگر صورتوں میں وہ نہیں ہیں؟ تو سب سے بنیادی امتیاز کہ اس صورت میں یوسف کا قصہ ہے، واقعہ ہے تفصیلاً۔ حضرت یوسف کا تذکرہ دیگر صورتوں میں آیا ہے، لیکن وہاں پہ صرف مختصر سا ذکر ہے، یا تو نام کے ذریعے اور یا بعض صورتوں میں صرف ان کے متعلق مختصر آیات ہیں،
لیکن اس صورت میں حضرت یوسف کا یہ واقعہ یہ تفصیلاً ہے، تو یہ صورت اسی وجہ سے ممتاز ہے۔ دوسرا ربط، اس صورت میں مختلف خوابوں کا ذکر ہے، خوابوں کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف کا خواب وہ بھی ہے اور اتنے کثرت سے یہ خواب کسی صورت میں یہ ذکر نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف کا خواب دیکھنا اور والد سے بیان کرنا، بادشاہ کا خواب دیکھنا کہ اس میں وہ 7 گائے اور وہ فصل وغیرہ جو انہوں نے دیکھی، اسی طرح حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں 2 قیدیوں کا خواب، وہ بھی اس صورت میں وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں کثرت سے خواب یہ ذکر کیے گئے ہیں، بعض بادشاہوں کے ہیں اور بعض قیدیوں کے ہیں، تو یہ صورت ممتاز ہے خوابوں کے بیان پہ، رؤیا۔ یہ تیسرا ربط، صورت ممتاز ہے جو عورتوں کی تدبیر کو بڑا ٹہرانے میں، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کی تدبیر یہ مردوں کے مقابلے میں بہت بڑی ہے، ان کیدکن عظیم، تمہاری تدبیر جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اذهب للب الرجل الحازم، کہ ایک عقل مند انسان کی عقل کو بھی یہ چند منٹوں میں ایسے اسے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ایسے لے اڑتے ہیں کہ وہ حیران رہ جائے، تو مردوں کے مقابلے میں ان کی تدبیر جو ہے یہ بہت بڑی ہے۔ ان کیدکن عظیم، آیت نمبر 28 میں۔ صورت ممتاز ہے 2 قسم کی محبت پہ، صورت ممتاز ہے 2 قسم کی محبت کے بیان پر، جن میں ایک محبت یہ جائز تھی اور دوسری محبت وہ ناجائز تھی۔ جو محبت جائز تھی وہ والد کی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، یعقوب کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت یہ جائز تھی، جبکہ دوسری محبت وہ ناجائز تھی کہ جس میں ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے ساتھ، غیر مرد کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے، اور پھر اس سے غلط مطالبہ بھی کرتی ہے۔ اسی طرح صورت ممتاز ہے یہ حضرت یوسف کے جیل میں توحید بیان کرنے پر، یہ اور بھی کافی سارے یہ امتیازات ہیں۔ مقصد السورہ، یہ چوتھی بات ہے جو ہم ہر سورت کے آغاز میں یہ بیان کرتے ہیں، اور پھر روزانہ جب ہم درس شروع کرتے ہیں تو ہر درس کے آغاز میں ہم یہ جو گزشتہ 3 باتیں ہیں تو یہ ہم ذکر نہیں کرتے، بلکہ جن چیزوں کا تقرار کرتے ہیں تو وہ 2 چیزیں ہیں، مقصد السورہ اور تقسیم السورہ۔ مقصد کو دعویٰ بھی کہتے ہیں، بعض علماء اسے محور سے تعبیر کرتے ہیں۔ مقصد السورہ، سورت کا مقصد، یعنی یہ پوری سورت یہ کس دعوے سے یہ ارد گرد یہ گھومتی ہے۔ سورہ یوسف یہ 111 آیات ہیں، تو 111 آیات یہ کس مضمون سے اس کے ارد گرد یہ گھومتی ہیں، پوری سورت یہ کس مقصد کے تحت اور اس کے گرد یہ چکر لگاتی ہے، تو اس میں تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف علیہ السلام کے احوال کے ساتھ، حضرت یوسف کے احوال کے ساتھ اور اس کے واقعے کے ساتھ پیغمبر کو اور مبلغ کو تسلی دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مبلغ کو حضرت یوسف کے احوال اور قصے کے ساتھ تسلی دی گئی ہے۔ اسی لیے آسان الفاظ میں حالوں کا کحال یوسف، آپ کا حال اے پیغمبر وہ حضرت یوسف کے حال کی طرح ہے،
کیسے؟ جیسے حضرت یوسف کو یہ ان کے بھائیوں کے ہاتھوں یہ اپنے گھر سے وہ ہجرت پر مجبور ہوئے، جیسے حضرت یوسف وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں یہ انہیں نکالا گیا اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، تو اسی طرح ہے پیغمبر جی آپ کو بھی آپ کی قوم وہ مکہ سے نکالے گی، چونکہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، لیکن پہلے سے ہی اللہ اپنے پیغمبر کو حضرت یوسف کے احوال کے ذریعے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہی معاملہ آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ کرے گی، آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کی اپنی قوم وہ آپ کو ہجرت پر مجبور کرے گی۔ جس طرح حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے ہاتھوں وہ گھر سے در بدر ہوئے اور وہ گھر سے ہجرت پر مجبور ہوئے، اسی طرح آپ کی قوم بھی یہی سلوک کرے گی۔ اور یہ وہ پہلی وحی پہ ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے پیغمبر کو، بخاری کی ابتدائی روایات میں یہ آتا ہے کہ جس میں ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ کو یہ بتایا تھا کہ یہ کاش کہ میں زندہ ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے میرے اس شہر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا ہاں، کیونکہ یہ وہی جس پر بھی آئی ہے تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ تو حالک کحال یوسف، جس طرح حضرت یوسف نے کنویں میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری، تو اسی طرح آپ بھی ہے پیغمبر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں 3 دن اور 3 راتیں گزاریں گے۔ حالک کحال یوسف، جس طرح یوسف علیہ السلام کو یہ قافلے نے کنویں سے اٹھایا اور وہ ڈرتے ڈرتے مصر جا رہے تھے، راستے پہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ مصر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو اسی طرح آپ بھی ہے پیغمبر دوران ہجرت ڈرتے ڈرتے یہ جائیں گے کہ مشرکین نے چونکہ ان کے سر پہ حضرت ابوبکر صدیق کے سر پہ بھی انعام رکھا تھا اور اللہ کے پیغمبر کے سر پہ بھی انعام رکھا تھا کہ اتنے اتنے اونٹ جو ہے وہ اسے ملیں گے جو ان کو گرفتار کر لے، تو اللہ کے پیغمبر بھی دوران ہجرت وہ خائف جا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ مدینہ میں جا کر کیا ہوگا، راستے میں کیا ہوگا۔ حالک کحال یوسف، یہ آپ کی حالت حضرت یوسف کے حال کی طرح ہے۔ جس طرح حضرت یوسف وہ مصر میں پہلے ہی دن معزز ہوئے اور انہیں عزت ملی، کیونکہ عزیز مصر نے، مصر کے وزیر نے اور ایک بڑے عہدے والے نے انہیں خریدا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، آیت نمبر 21 میں، کہ اس کی جگہ کو عزت والا بناؤ اور اسے اچھی جگہ دو، اکرمی مثواہ، اس کی جگہ کو اسے عزت والی جگہ دو۔ تو اسی طرح ہے پیغمبر آپ بھی مدینہ میں پہلے ہی دن آپ عزت والے بنیں گے، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی عزت کا یہ عالم تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر وہ مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے نکل چکے ہیں، تو روزانہ آتے اور وہاں پہ جو ٹیلے تھے تو ان پہ چڑھ کے مکہ سے جو راستے آتے ہیں تو انہی راستوں پہ وہ ان کا انتظار کرتے رہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کے پیغمبر جب مدینہ منورہ پہنچے تو کبھی ایک محلے میں، کبھی دوسرے محلے میں، اور پھر ایک جگہ لوگوں کا یہ اختلاف ہوا کہ میرے ہاں مہمان ٹھہریں گے اور دوسرے نے کہا کہ میرے ہاں مہمان ٹھہریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں پھر یہ کہا دعوہا، میری اس اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مأمورۃ، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے اور اسے حکم دیا گیا ہے، تو جس کے گھر کے سامنے وہ یہ بیٹھ گئی تو میں اسی کے ہاں قیام کروں گا۔ اور یہ شرف یہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آیا۔ حالک کحال یوسف، پہلے ہی دن مدینہ میں معزز ہوئے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام
جس گھر میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، جنہوں نے انہیں عزت دی تھی، اسی گھر میں اسی گھر والوں نے ان پر تہمت لگائی، الزام لگایا بدکاری کا، اور پھر اسی وجہ سے پھر وہ جیل میں چلے گئے۔ تو اسی طرح پیغمبر جن لوگوں نے آپ کو جگہ دی ہے مدینہ منورہ میں، اور وہاں پہ منافقین بھی تھے جو بظاہر اپنے آپ کو تابعدار کہتے تھے، تو انہی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی زوجہ پر تہمت لگی اور انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا۔ یہ واقعہ سورہ نور میں انشاءاللہ آ جائے گا تفصیلاً۔ حالک کحال یوسف، جس طرح حضرت یوسف وہ بالآخر وہ بادشاہ بنے تو اسی طرح پیغمبر آپ بھی بالآخر بادشاہ بن جائیں گے، اور پھر اللہ کے پیغمبر وہ دنیا کے بادشاہوں کو وہ خطوط لکھ رہے تھے۔ جب اسلامی ریاست مضبوط ہوئی تو پھر وہ بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے، کبھی روم، کبھی فارس، اور کبھی ایک بادشاہ کبھی دوسرا بادشاہ۔ حالک کحال یوسف، آپ کا حال حضرت یوسف کے حال کے مشابہ ہے۔ جس طرح حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے قدموں میں گر گئے بالآخر، تو اسی طرح پیغمبر آپ کی قوم بھی آپ کے قدموں میں فتح مکہ کے موقع پر گر جائے گی۔ حالک کحال یوسف، رسول اللہ فتح مکہ میں فاتح لوٹے اور وہاں پہ ان کی قوم وہ ان کے قدموں میں گری۔ حالک کحال یوسف، جس طرح حضرت یوسف نے جب ان کے بھائی ان کے قدموں میں گرے تو بھائیوں سے انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اسی طرح اے پیغمبر کہ آپ بھی مکے والوں سے یہی کہیں گے، اور پھر حدیث میں یہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مکہ کے یہ رؤساء اور یہ سارے ان کی قوم یہ ان کے سامنے وہ سر خم تسلیم ہو گئی، تو پھر اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا عمل کروں؟ تو انہوں نے کہا انت اخونا وابن اخینا، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، آپ ہماری ہی قوم کے ہیں، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو رسول اللہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں سے وہی بات کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت یہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم نے چند تشبیہات وہ ذکر کیے۔ اسی طرح اس واقعے میں اگر تشبیہات وہ رسول اللہ کی زندگی اور حضرت یوسف کی زندگی ان کے ساتھ یہ بیان کی جائے تو کافی ساری تشبیہات جو ہیں وہ بنتی ہیں، اور دونوں کی زندگی میں جو مشابہت ہے تو وہ بنتی ہے۔ اسی طرح یہ تشبیہ یہ ہم سورہ قصص میں رسول اللہ کی زندگی کی حضرت موسیٰ کے احوال کے ساتھ ذکر کریں گے۔ حالک کحال موسیٰ علیہ السلام، سورہ قصص میں حضرت یوسف کا یہ واقعہ یہ 7 مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، پہلی کی 3 آیات جو ہیں اس میں قرآن کی ترغیب ہے اور قرآن کی عظمت یہ بیان ہوئی ہے، جس طرح ذوات الراء صورتوں کی خصوصیت ہے۔ پھر پہلا مرحلہ یہ آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 7 تک ہے، یہ آیت نمبر 7 تک ہے۔ اس پہلے مرحلے میں حضرت یوسف انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد سے بیان کیا۔ والد نے کہا کہ بیٹا یہ خواب یہ اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کہیں شیطان ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی حسد پیدا نہ کر دے اور تمہارے خلاف وہ کوئی تدبیر کوئی حرکت جو ہے وہ کر نہ بیٹھیں، اسی لیے اپنے بھائیوں سے یہ خواب یہ مت بیان کرو۔ دوسرا مرحلہ یہ آیت نمبر 8 سے یہ شروع ہوتا ہے اور یہ آیت نمبر 20 تک چلتا ہے، یہ آیت نمبر 20 تک یہ چلتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں بھائیوں کا حضرت یوسف کے خلاف
تدبیر اور منصوبہ بنانا، اپنے بھائی کو لے جانا پھر اسی غرض سے، اور والد سے جھوٹ بولنا، جھوٹی قمیص یہ ان کے سامنے یہ پیش کرنا، تو دوسرے مرحلے میں یہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 35 تک 35 تک، حضرت یوسف کا مصر پہنچنا، مصر میں ان کا فروخت ہونا، عزیز مصر کا حضرت یوسف کو خریدنا، پھر حضرت یوسف کا اس گھر میں اس جگہ پہ وقت گزارنا، اور پھر اسی گھر میں ابتلا اور امتحان میں واقع ہونا، عورتوں کا اس سے مطالبہ کرنا، اور حضرت یوسف کا اسی وجہ سے بالآخر جیل میں چلا جانا، بالآخر جیل میں چلا جانا، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 57 تک، جس میں یہ خواب یہ ذکر ہیں۔ دو افراد نے جیل میں خواب دیکھا ہے اور پھر بادشاہ نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت یوسف کا جیل میں توحید بیان کرنا، پھر انہی قیدیوں میں سے ایک قیدی کا چھوٹ جانا اور اس سے یہ کہنا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرو، بادشاہ کا خواب دیکھنا، اور پھر اس خواب کی تعبیر جب اس زمانے کے وہ کاہن اور معبرین وہ بیان نہیں کر سکے تو پھر اسی شخص نے، یہ کیمرہ بند کریں یہ جو بھی ہے، یہ فیاض کون ہے؟ دا عیسیٰ خان و تعلق بیا کنزلو نکی بشیدل تا کنزل مکا وخدل تا من قرآن وایو درس وایو نو غلط و الفاظو دغا مکا وخا۔ چوتھے مرحلے میں پھر بادشاہ کا خواب دیکھنا، جب معبرین اس کی تعبیر بیان نہ کر سکے تو حضرت یوسف کا پھر وہی شخص جو جیل سے چھوٹا تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے جیل بھیج دیں اور میں اس کی تعبیر آپ کو لے کے آتا ہوں۔ حضرت یوسف کا پھر تعبیر بتانا، بادشاہ نے کہا یہ تو بہت قیمتی انسان ہے کہ جو جیل میں بند ہے اور قید ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت یوسف کا جیل سے ابتداءً انکار کرنا کہ پہلے میری وہ صفائی ہو جائے کہ کیوں میں جیل میں آیا تھا، اور پھر بادشاہ کا ان عورتوں کو بلانا اور ان عورتوں کی زبانی حضرت یوسف کی صفائی، اور پھر یہ واقعہ یہ آیت نمبر 57 تک یہ چلتا ہے، چوتھا مرحلہ۔ پانچویں مرحلے میں آیت نمبر 58 سے 68 تک، پانچویں مرحلے میں وہ جو قحط کے سال وہ گزر جاتے ہیں، ارد گرد کے علاقوں میں قحط پڑتی ہے، حضرت یوسف نے ایک تدبیر کے ساتھ غلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہوتا ہے، اسے سٹاک کیا ہوتا ہے، اور پھر بھائی جو ہے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو ان میں ان کے بھائی جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، یعقوب انہیں بیچتا ہے۔ پھر یہاں پہ وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اور بھائی ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہمارے ایک اور بھائی بھی ہے کہ جو والد ہمارے ساتھ وہ نہیں بیچتے، بنیامین۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ اگلی مرتبہ جب آؤ تو پھر اسے بھی لے آؤ۔ تو پھر یہ اگلے مرحلے میں وہ اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کو یہ اللہ ایک تدبیر کے ذریعے ان کا بھائی وہ انہی کے پاس وہ ٹھہر جاتا ہے، اور پھر وہ جاتے ہیں یہ اپنے والد کے پاس، اور یہ واقعہ پھر چھٹے مرحلے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ ساتویں مرحلے میں جو آیت نمبر 99 سے ہے، چھٹا مرحلہ 69 سے 98 تک ہے، اور پھر ساتویں مرحلے میں آیت نمبر 99 سے اس میں حضرت یوسف ان کا وہ پورا خاندان، والدین اور یہ سارے جو ہیں وہ مصر منتقل ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد وہ کنعان سے وہ مصر منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اسی موقع پہ بنی اسرائیل وہ مصر منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہی ان کا پھر آخر میں
حضرت یوسف کی وہ دعائیں وغیرہ، اور پھر سورت کا اختتام یہ ہو جاتا ہے۔ تو سورت کا مقصد ہے حالک کحال یوسف، تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے احوال یوسف، یوسف علیہ السلام کے حالات اور ان کے واقعے کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔